السلام علیکم ایوری ون. میرا نام کرن ہے اور آپ مجھے لاہور بک کلب کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں, جو کہ میری اور عدنان موئز کی چھوٹی سی ایفرٹ ہے تاکہ ہم لوگ آپ کو کتابوں کے مزید نزدیک کر سکیں. اچھا, میں بہت عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میری پروفیشنل کمٹمنٹس کچھ زیادہ تھیں پچھلے دنوں میں, اور میں کبھی ملک کے اندر ٹریول کر رہی تھی اور ملک کے باہر ٹریول کر رہی تھی. اس وجہ سے میں کچھ زیادہ ویڈیوز نہیں بنا سکی, لیکن کتابیں میں نے بہت مزے کی پڑھی ہیں اس دوران. اور ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگ آپ لوگوں تک اور مزید کیسے پہنچ سکتے ہیں, یا پھر اپنی بات آپ لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے کام سیٹ یونیورسٹی میں دا لاہور کیمپس میں ایک چھوٹی سی انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیشن بھی رکھا, ان کو کتابوں کے بارے میں بتایا. حالانکہ وہ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ دے ور ویری فیملیئر ود دا بک ریڈنگ تھنگ, لیکن ان کے کچھ اتنے انٹرسٹنگ سوال تھے اور کچھ اتنے انٹرسٹنگ ان کی ریزرویشنس تھی کتابوں کو لے کے کہ ہم لوگوں کو کیسے پڑھنے چاہیے. اگر کوئی کیریکٹر ہے اور وہ ہم لوگوں کے اوپر حاوی ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے کیسے نکلنا چاہیے. تو ہم نے وہ بہت مزے کا ایک سیشن رکھا, اور ہم لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ اسی طرح مزے کے سیشنز رکھیں گے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں آپ کتابیں پڑھتے ہوئے, اور کون کون کس کس طرح اپنا کتابوں میں انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. تو مزید ڈیلے نہیں کرتے ہوئے آج کی جو بک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. دا بک کور لائک یو کین سی کہ یہ بہت کیچی ایک بک کور ہے, اور اس کو جب میں نے آئی واز ٹریولنگ اینڈ آئی واز ان اسلام آباد, اور میں بک کوئی اور ڈھونڈ رہی تھی, مطلب آئی واز سرچنگ فار سارا سولیریز دا میٹ لیس ڈیز, اور اس کتاب پہ میری نظر پڑی اور میں نے اس کو کہا کہ یہ مجھے فوراً سے لے لینی چاہیے. اچھا, اب یہ کتاب کا اگر آپ کور دیکھ سکیں تو دا نیم از انڈر کور جہادی برائڈ, اور جو ٹائٹل ہے یا بک کور ہے یہ بہت اٹریکٹیو ہے کہ آئدر از اٹ آپریشن اسٹنگ آپریشن, یا کسی کی اپنی اسٹوری ہے, یا کسی کی اپنی پرسنل اسٹوری ہے, کیا ہے, کسی جرنلسٹ نے کیا ہوا ہے یا کسی رائٹر نے لکھا ہوا ہے, فکشن ہے, نان فکشن ہے. سو دا ٹائٹل کور واز ویری اٹریکٹیو فار می ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز اے وومن آلسو, کہ یہ اس میں کیا نکلے گا اس کتاب میں. تو یہ کتاب میں نے لے لی, اینڈ یہ میں نے لی تھی سعید بک بینک سے, اسلام آباد سے. اینڈ اینا ایرل, اگر میں ان کا نام سے پروناؤنس کر رہی ہوں تو از دا رائٹر آف دس بک, دا انٹرنیشنل بیسٹ سیلر یہ کتاب ہے. یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کیا کہتے ہیں فرینچ سے, بیکاز شی از انہوں نے لکھی یہ جو ہے وہ فرینچ میں ہے. شی از اے رائٹر, فرینچ جرنلسٹ ہیں. اور اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ پیچھے ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی جو میں نے پڑھی تھی, اور پھر میں نے یہ بک لی تھی. اور آپ کو ہم لوگ ہمیشہ سے جو کتاب کا کرکس ہے وہ بتاتے ہیں, زیادہ تر مین اسٹوری یا جو پلاٹ ٹویسٹس ہیں وہ نہیں بتاتے. تو یہ بک اتنی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی کہ یار اس کا ٹویسٹ کیا ہوگا, دیکھتے ہیں. ایز اے جرنلسٹ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا کچھ ایسی چیزیں جو مطلب اس طرح کی ٹیرر آرگنائزیشنز کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کو ویسے ہی بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. میرا کیونکہ زیادہ تر ریسرچ یا کام جو ہے وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے, تو آئی واز لائک وائی ناٹ ریڈ دس بک. اچھا جی, کتاب میں ایک جرنلسٹ نے جنہوں نے کتاب لکھی ہے اینا ایرل, انہوں نے اپنی پرسنل ایک سٹوری بتائی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو کہ آئسس ہے, ورلڈ وائڈ نون ہے, جو کہ اپنی کیلیفیٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, ان کے ایک بہت سینئر بندے سے ان کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتی ہیں ایک اسٹنگ آپریشن کرنے کی, اور یہ پتہ لگانے کی کہ یورپ سے جو لڑکیاں ہیں یا ینگ بچے ہیں وہ آئسس میں کیسے شامل ہو رہے ہیں. اچھا, اب ان کے مطابق یہ ان کی مطلب اٹس ریئل لائف اسٹوری آف دیٹ جرنلسٹ, لیکن انہوں نے سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے کیریکٹرز کے کچھ نام چینج کیے ہیں تاکہ کسی کی جو سیکیورٹی ہے وہ نہیں ہو سکے, مطلب ہم لوگ کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو.
اس کے بک شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے کہ the following events took place during the spring of 2014. 2 months before the Islamic State occupied Mosul, the second largest city in Iraq, and its leader Abu Bakr al-Baghdadi declared a worldwide caliphate. اب اس کے بارے میں بہت زیادہ ایز اے رپورٹر ایز اے جرنلسٹ آئی نو کہ ابو بکر البغدادی کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. کبھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک ڈرون اٹیک میں وہ مر گئے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی ویڈیو کوئی آڈیو آ جاتی ہے سامنے. سو آئیسس کو پورے ملک بلکہ پوری دنیا جس طرح سے ایک ڈیل کر رہی ہے یا ایک خطرہ مانا جا رہا ہے, سیریا میں جو چیزیں چل رہی ہیں, پراکسی وارز ہیں یا ڈائریکٹ وارز ہیں, اس سے ریلیٹڈ یہ پوری کتاب ہے. آئی کی ناٹ گیو یو آل دا ڈیٹیلس بیکاز اٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ ٹو ریڈ دس بک. اور یہ بیسیکلی اسٹارٹ ہوتی ہے پیرس میں. یہ جرنلسٹ ہیں اور یہ آلریڈی کچھ ایسی لڑکیوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں جن کو یہ کہہ کے کہ کیلیفیٹ بہت اچھا ہے, یہاں پہ آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی, ان کو لے کے جایا جاتا ہے سیریا. اینڈ بیسیکلی یہ جو کیسز ہیں ایسے یہ ہیومن ٹریفکنگ کے نکلتے ہیں کہ بعد میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور وہ واپس بھی نہیں آ سکتی. اینڈ سم ٹائمز ان کا برین اس طرح سے واش کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی نہیں ملتی, اور وہ اپنی فیملیز کو بھی کہتی ہیں کہ آپ لوگ پلیز ہم سے رابطہ مت کریں. اگر وہ کسی ایک بندے کے ساتھ رابطہ رکھتی بھی ہیں, جیسے اس میں ایک لڑکی نے اپنی ماں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوتا ہے, تو وہ ماں کو تھریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے میری آئیڈینٹی کسی کو بتائی تو میں آپ کو پھر شاید زندگی میں کبھی بھی نہیں ملوں گی. اور ایسے کئی کیسز ہیں جو کہ یورپین کنٹریز میں لوگ فیس کر رہے ہیں. وہ تو آلریڈی مطلب ہمیں نیوز میں ملتا رہتا ہے سننے کو کہ کیسے وہاں سے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ آئیسس کو جوائن کر لیتے ہیں اور پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سو اسی طرح یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو ایک آئیسس لیڈر سے ان کا رابطہ ہوتا ہے تھرو فیس بک, اور فیس بک پہ جب وہ ان سے بات چیت کرتی ہیں تو ان کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ لوگوں کو اس طرح سے ریچ آؤٹ کرتے ہیں. یہ اپنی ایج بہت کم بتاتی ہے اس بندے کو, اس بندے سے مزید ڈیٹیل نکلوانے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر ٹریول بھی کرتی ہیں کہ اچھا میں پیرس سے ٹرکی آؤں گی, ٹرکی سے میں سیریا آ جاؤں گی تمہارے پاس, اور وہاں پہ میں تم سے مل کے تو میں لائک آئی جوائن یو گائز. اور وہ اس کو مطلب کچھ عرصے بعد وہ جو بندہ ہے وہ اس جرنلسٹ کو پرپوز کرتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم یہاں آؤ گی تو ہم بہت خوشی خوشی رہیں گے, یہاں پہ سب بہت اچھا ہے. اب یہ انہوں نے ایک اپنی پرسنل ساری بتائی ہوئی ہے انکاؤنٹر ود دیٹ پرسن. ایز اے جرنلسٹ ہم لوگ جب ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا وہاں پہ ڈائریکٹ لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ہمارے خطے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کور کرنا ایک بہت ڈفرینٹ سینیریو ہے, باہر کے ملک میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کور کرنا ایک بہت ڈفرینٹ سینیریو ہے, کیونکہ آپ کے ریلیجیس بلیفز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور آپ ان کو مطلب فار ایگزامپل اگر ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے لوکل جرنلسٹ ہم لوگ اس طرح کے کسی تھوڑے کم مطلب آئیسس سے ذرا ہمارے جو لوکل ٹائپ ہیں تحریک طالبان پاکستان ہو گئی, ہم لوگ ایک ٹائم پہ افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے, تو ہمارا بہت پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اسپوکس پرسنز ہیں پراپر, ان کے آفیسز تھے پولیٹیکل دوحہ میں. اور اس کے علاوہ مطلب اگر ٹی ٹی پی کی بات کریں تو وہ آلریڈی ان کے اتنے زیادہ میڈیا اب ویب سائٹس ہیں, ڈائریکٹ آپ کو جو ہیں وہ ان کی آرگنائزیشن کے بارے میں ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. تو اس طرح کے جو اسٹنگ آپریشنز ہیں یہ ابھی تک آئیسس یا آئی ایس کے پی میں لوگ شاید کر رہے ہوں لیکن اب دے آر ویری ڈائریکٹ ٹورڈز میڈیا. اینڈ بیسیکلی یہ 2014 کی بات ہے, تو اس ٹائم پہ ابھی سوشل میڈیا یا میڈیا امپورٹنس بھی ان لوگوں نے اتنی نہیں سمجھی تھی. اب 2022 میں دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ میڈیا ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے میسز کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. اس میں سوشل میڈیا ہے جس میں فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, اور یہ ڈائریکٹلی بھی مطلب ان کے ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. اور آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی ایسا میگزین ایسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جس میں یہ اپنے گولز کے بارے میں خود بتا رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں, یا اس کے علاوہ اپنے جو لیڈرز ہیں ان پہ اب انہوں نے پوری ڈاکیومنٹریز بنا کے دینا شروع کر دی ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری, وہ کہاں پہ رہتے تھے, کہاں پیدا ہوئے, انہوں نے اپنی کس طرح سے موومنٹ شروع کی, اور پھر ہاؤ دے ٹرنڈ آؤٹ to be the most wanted people in the world.
2014 کے حوالے سے اگر میں یہ کتاب کا تھوڑا سا جائزہ لوں تو اٹس ویری ریلیونٹ. تب بالکل فیس بک جو ہے بہت زیادہ اپروچیبل تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے اس کتاب میں بتایا ہوا ہے کہ میں نے پورا ایک اپنا کمرہ ڈیڈیکیٹ کیا اس بندے سے بات کرنے کے لیے. میں اپنے لیپ ٹاپ پہ جس سے بات کرتی تھی, ان کے پاس 2 3 فون تھے, نمبر ڈفرینٹ تھے, مطلب آپ لوکیشن لے لیتے ہیں نمبرز کے تھرو. تو انہوں نے اپنی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ میں نے اس طرح سے انٹرویوز لائن اپ کیے. اس کے علاوہ اس آئی ایس ایس کے بندے کے ساتھ رابطے میں آنے کے علاوہ انہوں نے ایک اور انٹرویو لائن اپ کیا ہوتا ہے جو ایک اور لیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن ایک چیز میرے لیے اس بک میں پوری بہت زیادہ انسپائرنگ تھی کہ یہ بندی اپنے ایڈیٹر کو سارا کچھ بتا کے کر رہی ہوتی ہے, اس کی آرگنائزیشن اس کو بیک کر رہی ہوتی ہے, اس نے انٹرویوز لائن اپ کیے ہوتے ہیں, یہ آل دا وے پیرس سے سفر کر کے ٹرکی بھی چلی جاتی ہے, بارڈر کراس کرنے کی بھی اس نے پوری کر لی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن اس کے اینڈ پہ مطلب سارا کچھ لائن اپ کرنے کے باوجود اس کا وہ انٹرویو نہیں ہو پاتا. مکھی بھاگ جا, سو مکھی بھی بیچ میں آ سکتی ہے, اٹس اوکے. تو وہ پورا انٹرویو لائن اپ کرنے کے باوجود شی کوڈنٹ ڈو دیٹ انٹرویو, کیونکہ لاسٹ منٹ پہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے فون نمبرز بند کر دیتا ہے, اس سے نہیں ملتا, اور جو ہے وہ ان کا وہ انٹرویو نہیں ہو پاتا, اور اس کو اس انٹرویو کے بغیر واپس آنا پڑتا ہے. اچھا, اب ایسی چیزیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جس میں ہم لوگوں نے پورے انٹرویوز لائن اپ کیے ہوتے ہیں, اپنے ایڈیٹرز کو بتایا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ چیز نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک جرنلسٹ سب کی زندگی میں ایک نہ ایک ٹائم ایسا ضرور آتا ہے جہاں پہ آپ نے اتنا کچھ مطلب پلان کیا ہوتا ہے اور وہ سٹوری ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ کام کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ایک کیا کہتے ہیں ڈرا بیک آتا ہے مطلب ہم سب کی زندگی میں کہ جہاں پہ ہم لوگ اتنا کچھ پلان کرتے ہیں, اور اسپیشلی ان سچ انٹرویوز کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں نے آلریڈی چیزیں لائن اپ کی ہوتی تھی انٹرویو سے بالکل 1 منٹ پہلے, 2 منٹ پہلے, 15 منٹ پہلے ہمیں میسج آ جاتا تھا کہ جی ہم لوگ نہیں انٹرویو دے سکتے. سو یہ ایک بڑی نارمل چیز ہے. اس سے یہ پڑھ کے مجھے اس میں یہ حوصلہ ملا کہ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, مطلب ورلڈ وائڈ جرنلسٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سو دا ڈیٹیلز تھوڑی بہت اگر میں آپ کو بتاؤں تو 20-year-old Melody, an undercover journalist, meets 38-year-old Bilal online. She is immediately showered with calls, compliments and offers of gifts. As she shows interest, Bilal begins to boast. He says he is the leader of barbaric ISIS brigade. He has fallen in love with Melody and she must marry him. She must also join his jihad in Syria. Melody hesitates, and so Bilal tries to turn her against her own family, harasses her with messages and threatens her life. As Melody faces her terrifying dilemma, she learns, just as the 60 British women who have traveled to Syria have learned, how quickly online love can turn sinister. Her harrowing story shows the human face of terrorism, the ruthless method of an extremist organization, and the true price of online seduction. Reads like a thriller. پیرس میچ نے اس کے بارے میں لکھا ہے. سو اب اس چھوٹی سی ڈیٹیل سے آپ کو کافی زیادہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ یہ بک کس چیز کے بارے میں ہے, اور اس میں آپ کو کس قسم کی انفارمیشن مل سکتی ہے اباؤٹ دس اسپیسیفک ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اوکے, دیر آر 2 approaches when you are dealing with such terrorist organization. اگر آپ ان کو پرسنل کیپیسٹی میں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں یا ان کو نہیں پتا کہ آپ جرنلسٹ ہیں, تو ان کی اپروچ آپ کی طرف بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اگر تو آپ کسی قسم کا کوئی اسٹنگ آپریشن کرنے کی سوچ رہے ہیں یا پتہ لگائیں کہ ان کے انسائڈر چیزیں کیسی ہیں, یا آپ ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے جی میں ایک 20 سال کی لڑکی ہوں اور میں آپ کے جہاد میں انٹرسٹڈ ہوں, اور بھاگ جا مکھی, اور میں آپ کے جہاد میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں یہ جوائن کرنا چاہتی ہوں, پھر ڈیفینیٹلی ان کی آپ کی طرف اپروچ ڈفرینٹ ہوگی. وہ آپ کو اپنے جہاد کے بارے میں ساری بیسٹ سے بیسٹ چیزیں بتائیں گے, وہاں کی سچویشنز, جیسے اس میں وہ اس بندہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم یہاں پہ آ جاؤ گی تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ بہت خوشی رہیں گے, میں امیر ہوں, میں ہیڈ ہوں اس پوری بریگیڈ کا, اور مجھے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا, اسی طرح تمہیں بھی کام نہیں کرنا پڑے گا, لیکن
تمہیں عربک سیکھنی پڑے گی, یہاں بہت جلدی آ جاتی ہے, تمہیں گنز چلانی سیکھنی پڑیں گی, تمہیں ہمارے جہاد کے بارے میں سیکھنا پڑے گا, اور تم لیڈ کرو گی خواتین کو. تو جب بھی ایسی کوئی چیزیں پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یا آپ جو بچے ہیں نئے ینگسٹرز, وہ تھرو سوشل میڈیا ان سے ون سائڈ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی چیز کو کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تو وہ اس چیز میں بہت جلدی انڈلج ہو جاتے ہیں. یورپ میں یہ لوگ بہت زیادہ چیزیں, اس میں انہوں نے بتایا ہوا کہ کتنے بچے جو ہیں ینگسٹرز اس طرح انسپائر ہو کہ انہوں نے آئیسس جوائن کیا, اور بعد میں وہ بہت بڑی بڑی پوسٹس پہ پائے جاتے ہیں. مطلب یہاں پہ پیرنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, مسنگ پرسن کی رپورٹس ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا, اور پھر کچھ سالوں بعد ان کو ان کے پوسٹرز جو ہیں وہ ایز اے آئیسس جو ہے بریگیڈ کے ہیڈ ملتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا کیسے یوز کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے یوز کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کیا بات نہیں کر رہے. اور اب تو مطلب یہ 2014 کی بات ہے, تو تب اتنا خیر اسٹریم لائن نہیں تھا. اب تو بہت سی چیزیں ان کی اسٹریم لائن ہو چکی ہیں, جو ہم لوگ بھی پچھلے پاسٹ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا میڈیا اپروچ جو ہے وہ بہت بدلی ہے تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی, بیکاز دے ناؤ نو کہ دے کی ناٹ سروائیو وداؤٹ میڈیا. اگر ان کو اپنا ایجنڈا یا پروپیگنڈا لوگوں تک پہنچانا ہے تو ان کو سوشل میڈیا کا, مین اسٹریم میڈیا کا جو ہے وہ جو ساتھ ہے وہ چاہیے ہی چاہیے. تو انہوں نے اپنے کافی میڈیا اب اسٹریم لائن کر دیے ہیں, لیکن یہ کیونکہ 2014 کی بات ہے اور تب کے کیسز میں اب کے کیسز میں بہت ڈفرینس ہے. یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے جرنلسٹ کی طرف سے کہ انہوں نے سارا کچھ ڈاکیومنٹ کیا ہے. کوئی ایک سٹوری مطلب 1000 لفظ کی لکھ کے بھی وہ دے سکتی تھی, لیکن جو ڈیٹیلز انہوں نے اس کتاب میں ڈالی ہیں وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ایز اے جرنلسٹ ڈیلنگ ود سچ ٹیرر آرگنائزیشن, آپ کو اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کرنی اس کتاب سے پتہ چل جائیں گی کہ آپ نے ان سے کس طرح کے سوال کرنے, کس طرح کے نہیں کرنے. اب فار ایگزامپل یہ اپنا پورا ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں ان سے بات کرنے کے لیے, اپنا سیپریٹ لیپ ٹاپ ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں, اور جب بھی یہ اس سے بات کرتی ہیں انہوں نے نقاب یا حجاب پہنا ہوتا ہے تاکہ یہ اس بندے کو یقین دلا سکیں کہ شی از ویری انٹرسٹڈ اینڈ شی از 20 ایئرز اولڈ. حالانکہ وہ 20 سال کی نہیں ہوتی, وہ کافی عمر میں بڑی ہوتی ہیں, لیکن اس کو یہ بندے کو یہ بتاتی ہے کہ میں ایک ٹین ایجر ہوں اور میں نے سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھ کے اور میں بہت انسپائر ہوئی ہوں. تو اینڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بلال والا اینڈ نہ بتاؤں تو جو دوسرا والا اینڈ ہے وہ یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا انٹرویو اس بندے کے ساتھ نہیں ہو پاتا اور ان کو واپس آنا پڑتا ہے, اور چھوٹی سی ایک یہ مسٹیک کر دیتی ہیں اس میں, جس میں ان کو بعد میں پھر انڈر گراؤنڈ جانا پڑتا ہے, اور وہ اس میں یہ ہے کہ اپنا پرسنل نمبر ایک جگہ پہ یوز کرتی ہیں, ڈیسپریٹ ٹائم نیڈز ڈیسپریٹ میئرز. تو اس ٹائم یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے بس اس بندے سے کال پہ بات کرنی ہے, تو یہ اپنا وہ جو انہوں نے ایک ڈمی نمبر رکھا ہوتا ہے اس کو یوز نہیں کرتی ہیں اور اپنے پرسنل نمبر سے کال کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ایکچوئل آئیڈینٹی اس بندے کو پتہ چل جاتی ہے, اور جو ان کے لیے بعد میں کافی پرابلم کریٹ کرتا ہے. اچھا, اب ایز اے جرنلسٹ ہم لوگ ایسی چیزیں اگر کریں بھی کسی قسم کی, تو ہم لوگ بہت پرٹیکولر ہو کے اسپیسیفک کسی ایک چیز پہ کرتے ہیں. لیکن اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب چیزیں بہت زیادہ اسٹریم لائن ہیں, آلریڈی میڈیا میں ہیں کہ کس طرح سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, اور پھر کس طرح سے دے اینڈ اپ ود دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. تو اب اس قسم کی اسٹنگ آپریشنز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی انسائڈر آپ بھیجیں یا آپ ڈیٹیلز لینے کے لیے اس طرح کے مطلب گیٹ اپ کریں اور پھر جا کے یہ چیز کریں. تو پچھلے کچھ سالوں میں بہت سی ڈاکیومنٹریز آلریڈی بن چکی ہیں, لوگوں نے کر لی ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ آ گئی ہیں. تو ناؤ دیز تھنگس آر لٹل بٹ لیس, کیونکہ اٹس مور آف بیسک مین اسٹریم ڈبیٹ ناؤ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. اب اس طرح کے انسائٹس جابس کی وجہ سے بہت کم ضرورت پڑتی ہے. ہاں, کوئی اسپیسیفک اگر آپ نے کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہو, یا کسی ایک بریگیڈ کو, کسی ایک چیز کو ٹارگٹ کرنا ہو کہ یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, پھر آپ اس طرح کی کوئی چیز کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے اینٹی آئیسس ہو, آئی ایس کے پی ہو, ٹی ٹی پی ہو, یا اس طرح کے اور جو ہم لوگ یہاں پہ لوکل ہمارے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, آؤٹ فٹ جو ہیں, ان کو ڈیل کرنا ہو, جیسے بی ایل اے ہے, یا اس کے علاوہ کچھ چیپٹرز ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ انریسٹ کنٹریز میں کرتے رہتے ہیں. تو اس میں تو آپ وہ لوگ انہوں نے بھی اپنے میں کیا کہوں اپ گریڈڈ اسپوکس پرسن رکھے ہوئے میڈیا سے بات کرنے کے لیے, کہ اگر آپ نے کسی سے کچھ پوچھنا ہے تو ہاں جی آپ یہ میڈیا پرسن سے بات کریں, وہ آپ کو جواب دے دیں گے. تو یہ کتاب
مطلب امپورٹنٹ تھی انفارمیشن دینے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ اچھا چلو ایسے بھی ہوتا ہے, اور اس بندی نے اس ٹائم پہ کیا کیا تھا, کیا ٹرکس یوز کیے تھے, اور کس طرح سے اس نے اپنے ایڈیٹر کو منایا تھا, اپنی فیملی کو کیسے بتایا تھا, مینٹل ٹراما سے خود کیسے گزری تھی, بیکاز جب وہ ایک کیریکٹر پلے کر رہی تھی ایک لڑکی کا, اور وہ خود ایک مطلب عمر میں بڑی ایک جرنلسٹ تھی جو کہ اویئر تھی ہر چیز کے بارے میں, تو وہ جو کانفلکٹ اس کی پرسنل لائف میں آ رہا تھا اس نے اس سے کیسے ڈیل کیا, یہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملا. جو کتاب ہے اس کی پرائس واز اراؤنڈ لائک 500 آئی گیس, یہاں پہ لکھی ہونی چاہیے کہیں پہ, دیٹ واز $7 تو لکھا ہوا ہے, بٹ آئی گیس اٹ واز اراؤنڈ لائک 500 سم تھنگ. اور یہ یس آلموسٹ لائک 500 روپیز یا 600 سم تھنگ لائک دیٹ, بیکاز یہ چھوٹی کتاب ہے. دا پیج ہیز لائک آلموسٹ لائک 230 پیجز, بہت چھوٹی سی کتاب ہے اور ایک ناول کی طرح ہے, تو آپ کو یہ آپ ایک رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے, میرا خیال ہے اس کو یہ ایک دن میں ختم کر لیا تھا, کیونکہ میرا ایک انٹرسٹ بہت زیادہ تھا اور میں اس کو بس فٹافٹ پڑھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا اینڈ کیا نکلتا ہے. ٹائٹل از ویری مچ اٹریکٹیو. پکچر جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ویسے پتہ, اسٹوری کا تو پتہ چل جاتا ہے, لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کسی برائڈ کی اصل کہانی ہے یا کس نے کی ہے. تو دیٹس وائی ایک اٹریکشن جو ہے وہ آپ کو پیدا ہوتی ہے. یہ کتاب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی ریسرچ اس طرح کی کسی چیز پہ ہے. اگر آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ ایسے کوئی اسٹرنگ آپریشنس کرتے ہیں تو تب آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ اس میں سے ڈیٹیلز ملے گی ٹو ہاؤ ٹو کور یور آئیڈینٹی, جو آپ کی ریئل آئیڈینٹی ایز اے جرنلسٹ. تو that's why this book was very much attractive to me. And Inside Islamic State's Recruitment Network, آپ کو یہ تھوڑا سا انفارمیشن ملے گا کہ نیٹ ورک بنتا کیسے ہے, بندے کیسے ریکروٹ ہوتے ہیں, اس میں خواتین کا ونگ جو ہے وہ اسپیشلی کس طرح سے یہ ریکروٹس کرتے ہیں, اور یہ ٹارگٹ کیسے کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ان سے ریلیٹڈ پوسٹ شیئر کر رہا ہے تو یہ فوراً سے اس سے رابطہ کریں گے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے تھاٹس آئیسس کے بارے میں کیا ہیں. سو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جو اس بک سے مجھے بھی پتہ چلی. کچھ چیزیں نئی تھیں میرے لیے, کچھ چیزیں میں آلریڈی مجھے پتہ تھیں, لیکن یہ ہے کہ آل ان آل اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس ریڈنگ دس بک, اور ان کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں جاننے کو ملا. اور آپ اس کتاب سے ہی, کیونکہ ہم لوگ آپ کو آتھر کے پرسنل لائف کے بارے میں بتاتے ہیں, لیکن اس کتاب میں انہوں نے اپنی پرسنل لائف آلریڈی ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ وہ جرنلسٹ کیسے بنی, ان کی انسپریشن کیا تھی, اور ان کی اس ٹائم پہ جب وہ یہ کر رہی تھیں اسٹنگ آپریشن تو ان کی لائف میں اور کیا کیا چل رہا تھا. سو یو کین ریڈ اباؤٹ دا آتھر ان دس بک ایز ویل. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ لوگ یہ کتاب پڑھیں اگر, تو اپنا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں. اینڈ دیر آر مینی اسٹوڈنٹس جو کہ ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کتاب ہمارے پروفیسرس کی طرف سے ایز اے ٹیسٹ دی گئی تھی, تو آپ اس کا ہمیں بیسک آئیڈیا بتا دیں. دیکھیے اگر ہم نے آپ کو بیسک آئیڈیا ایکسپلین کر دیا اور آپ وہی بیسک آئیڈیا جا کے اپنے پروفیسر کو بتا دیں گے, تو پھر کتاب آپ کو پڑھانے کا جو بیسک پرپز ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گا. سو آئی ول ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ آپ کتاب کو خود پڑھیں, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ کتاب کو خود پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کا بیسک آئیڈیا اپنے مطابق بنا سکتے ہیں. میں ایز اے جرنلسٹ اس کتاب کو ایکسپلین اگر کروں گی تو ہو سکتا ہے میری چیزیں بتانے والی ڈفرینٹ ہوں. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں مزید کچھ اور سوال آئے اس کتاب سے ریلیٹڈ جو شاید میری دماغ میں نہ آ سکیں. تو پلیز کتاب کو خود پڑھیں, اور ایک دفعہ پڑھنے سے جو ہے وہ کتاب آپ کو سمجھ میں نہیں آ جاتی, اس کو دوسری تیسری دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ 2 سے 3 دفعہ اس کتاب کو پڑھیں. آپ جب پڑھیں گے آپ کا جو اس کتاب کے بارے میں بیسک آئیڈیا ہے وہ چینج ہوگا. اور جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی ویڈیو کے اینڈ میں کہ پلیز جو اپنے ٹریفک رولز ہیں ان کو فالو کریں. یہ ہمارے یہاں پہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹریفک رولز فالو نہیں کرتے. سو پلیز فالو دا ٹریفک رولز, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں آپ سے ایک اور کتاب کے ساتھ بہت جلد ملوں گی, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ, اینڈ پلیز بی سیف.